بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین کا پیچھا کرنے والا ایک تیل فروش۔ کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معتبر واقعات، مؤلف سید محمد حسن رضوی، صفحے 120۔ کتاب الکافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک شخص تھا جو تیل بیچا کرتا تھا۔ اسے رسول اللہ سے انتہائی شدید محبت تھی۔ جب بھی وہ اپنے کام کے ارادے سے نکلتا تھا تو پہلے رسول اللہ کا دیدار کرتا، پھر اپنے کام پر جاتا تھا۔ اپنی اسی عادت سے وہ پہچانا جانے لگا۔ دیدار رسول کی غرض سے جب وہ آتا تو حضرت لوگوں کے درمیان اپنی گردن و چہرہ مبارک کو بلند فرماتے تھے تاکہ وہ دیدار کر کے چلا جائے۔ ایک دن وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور حسب معمول رسول اللہ نے اس کی خاطر اپنے چہرہ انور کو بلند کیا، یہاں تک کہ اس نے حضرت کا دیدار کیا اور اپنے کام کی غرض سے چلا گیا۔ کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ وہ تیزی سے واپس لوٹ آیا۔ جب رسول اللہ نے دیکھا کہ آج وہ دیدار کرنے کے بعد دوبارہ واپس آ گیا ہے تو اسے اپنے دست مبارک سے اشارہ کیا کہ یہاں بیٹھ جاؤ۔ وہ حضرت کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ آپ نے اس سے سوال پوچھا کہ کیا ہوا؟ آج تم جا کر واپس کیوں آ گئے، جبکہ اس سے پہلے تم کبھی اس طرح سے واپس نہیں آئے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو برحق نبی مبعوث کیا ہے، دوبارہ مجھے آپ کی یاد آ گئی ہے، جس نے میرے دل کو اس طرح گھیر لیا ہے کہ میں اپنے کام کے لیے نہیں جا سکتا اور دوبارہ آپ کے پاس لوٹ آیا ہوں۔ حضرت نے اسے دعا دی اور خیر کے کچھ بول بولے۔ کچھ عرصہ بعد ایسا موقع آیا کہ کئی دن گزر گئے لیکن رسول اللہ کو وہ دکھائی نہیں دیا۔ حضرت نے اسے مسلسل غائب پایا تو صحابہ سے اس کے بارے میں خیر و خیریت دریافت کی۔ عرض کی گئی کہ اے اللہ کے رسول، ہم نے بھی کئی دنوں سے اسے نہیں دیکھا۔ یہ سن کر رسول اللہ نے جوتے پہنے اور ان کے پیچھے پیچھے آپ کے اصحاب نے بھی جوتے پہنے اور اسے ڈھونڈنے نکل کھڑے ہوئے۔ اسے تلاش کرتے وہ سب تیل کے بازار پہنچ گئے۔ جب اس کی دکان میں پہنچے تو وہاں بھی کسی کو نہ پایا۔ آس پاس کے دکانداروں سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ اے اللہ کے رسول، وہ تو وفات پا گیا ہے۔ ہماری نظر میں وہ امین اور بہت سچا تھا، لیکن اس میں ایک بری خصلت تھی۔ حضرت نے پوچھا، وہ کون سی بری خصلت تھی؟ انہوں نے کہا کہ اس پر ایک شر غالب رہتا تھا، وہ عورتوں کا پیچھا کیا کرتا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ اس پر رحم فرمائے، قسم بخدا وہ مجھ سے بہت شدید محبت کرتا تھا۔ اگر وہ نخاس یعنی آزاد لوگوں کو غلام بنا کر فروخت کرنے والا بھی ہوتا تو بھی اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا۔ سبق آموز نکات۔ پہلا نکتہ، عاشق کی دنیا دوسروں سے جدا ہوتی ہے۔ عاشق کا دل و جان اپنے محبوب کی یاد سے سرشار رہتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ عاشق جنہیں اپنے محبوب کا دیدار نصیب ہو جائے اور محبوب بھی اپنے سے محبت کرنے والے کی اتنی قدر کرے کہ جب دیدار کی غرض سے محبت حاضر ہو تو رخ جمال انور کے دیدار کی سعادت عنایت فرمائے۔ دوسرا نکتہ، رسول اللہ سے شدید محبت ایمان کی علامت اور انسان کے بڑے بڑے گناہوں سے مغفرت و بخشش کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ کے اعلیٰ ترین اخلاق میں سے ہے کہ جو فرط محبت سے حضرت کے دیدار کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کی قدر فرماتے اور انہیں مختلف زحمتوں اور مشقتوں میں ڈالنے سے بچانے کے لیے خود تکلیف اٹھاتے۔
اور اس کی طرف توجہ کرتے ہوئے اپنا رخ انور کچھ بلند فرماتے تاکہ دیدار عشق کے متلاشی اپنے احساسات کو رونق دیدار سے منور کر کے اپنے دیگر کا امور زندگی انجام دے سکے۔ تیسرا نقطہ، با کمال اور اعلیٰ ترین ذات سے عشق انسان کو عظیم اور بلند شخصیت کا حامل بناتا ہے۔ رسول اللہ کا ہر کمال انسان کو ان کے جمال میں گرفتار کر دیتا ہے۔ کمال کا نتیجہ جمال ہے اور جمال و زیبائی انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ یہ شخص نبی اکرم کے قلیل کمالات کو اپنی ظرفیت کے مطابق درک کر پایا تھا، لیکن انہی کمالات کے جمال نے اسے حضرت کا گرویدہ بنا دیا تھا۔ شدت محبت کا یہ عالم تھا کہ اگر حضرت کی یاد امڑ آتی تو وہ کام کرنے سے عاجز رہ جاتا اور معجزن محبت کے جذبات دیدار محبوب سے پرسکون ہوتے۔ نقطہ 4، آج بھی حضرت اور ان کے اہل بیت اطہار علیہم السلام کے جمال عشق میں گرفتار امتی بےتابی اور پیاسی نگاہوں سے ملاقات کی آس و امید لگائے بیٹھے ہیں اور آثار حرم و ضریح کے دیدار سے اپنی محبت کی پیاس بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن عشق کی وادی ہی جدا ہے۔ جب محبوب کے جمال کے عاشق گرفتار ہو جائے تو محبوب کی یاد، اس کے آثار، اس کے انداز، اس کی پیاس کی حدت کو مزید بڑھا دیتے ہیں اور معجزن جذبات میں ٹھہراؤ کے بجائے اضطراب مزید بڑھ جاتا ہے، یہاں تک کہ فراق کے بعد وصال کی گھڑیاں بھی عشق کے بڑھتے قدم نہیں روک سکتی اور نوبت یہاں تک جا پہنچتی ہے کہ عاشق اپنا محبوب میں فنا ہو کر ہمیشہ کے لیے اپنے آپ سے لا تعلق ہو جاتا ہے۔ نقطہ 5، واقعہ کا اختتام یہ حقیقت آشکار کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نے اس شخص کو اس قدر با کمال کیا کہ وہ اپنے ارد گرد افراد کے درمیان صادق و امین کے عنوان سے پہچانا جاتا تھا۔ اس اثنا میں ایک بری خصلت اس کی باقی رہ گئی اور شاید اسی وجہ سے اس صحابی کا نام روایت میں نہیں آیا تاکہ آنے والی نسلوں کا نسبی شناخت نہ ہو سکے۔ وہ بری خصلت خواتین کے پیچھے جانا تھا۔ الکافی کے مشہور شارح ملا صالح مازندرانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح میں لکھا ہے کہ خواتین کے پیچھے جانے کے حلال و حرام ہر دو احتمال ہو سکتے ہیں۔ ممکن ہے وہ شہوت کے غلبے کی وجہ سے خواتین کا پیچھا کرتا ہو اور شہوانی نگاہوں سے شہوت کا پیٹ بھرتا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ خواتین سے نکاح کے ذریعے سے ارتباط قائم کرتا ہو اور شہوت کے غلبے کی وجہ سے خواتین سے کثرت سے نکاح کی درخواست کرنے کی بنا پر معاشرے میں بدنامی کا سامنا کرنے پر مجبور ہوا ہو۔ نقطہ 6، محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان کو قبر اور قیامت میں ہر صورت میں فائدہ دے گی۔ خواتین کا پیچھا کرنے میں حلال و حرام ہر دو کے احتمال موجود تھے اور حسن زن کا تقاضا یہی ہے کہ ہم حلال پہلو کو ہی مد نظر رکھیں۔ قابل توجہ نقطہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے یہ بری خصلت سماعت فرمائی تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور رحمت کی دعا کی جو یقیناً قبول ہے، اور پھر سے اس کے عمل خیر کو سب کے سامنے دہرایا کہ یہ مجھ سے شدید محبت کرتا تھا۔ پھر اس کے منفی پہلو کے فرض کو مد نظر رکھتے ہوئے فرمایا کہ اگر یہ آزاد لوگوں کو غلام بنا کر بیچنے جیسے پست عمل کا مرتکب ہوتا تو بھی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے مغفرت کا حقدار قرار پاتا۔